بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر ہمارا ریزننگ کوشچن سے ریلیٹڈ ہے سیکنڈ ایئر کے, اسی کو ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے, ہاؤ بیبی از پروٹیکٹیڈ فرام دا ایکسٹرنل شاک ان سائڈ دا مدر یوٹرس. ٹھیک ہے, اچھا جب میل اور فیمیل کی فرٹیلائزیشن شروع ہوتی ہے تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس زائگوٹ بنتا ہے اور پھر آگے جا کے پھر کلیویج ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس ایک فیٹس کی فارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب فیٹس ہمارے پاس جب مدر کے یوٹرس میں جب اس کی ڈیولپمنٹ پراپر نورشمنٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک روپ لائک اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امبلیکل کارڈ. ٹھیک ہے, اور یہ فیٹس کے اراؤنڈ ہمارے پاس ایک میمبرین ہوتی ہے, ایک میمبرینس سیک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمنیوٹک سیک. ٹھیک ہے, اور ایمنیوٹک سیک کے اندر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ایمنیوٹک فلوئڈ. اچھا, یہ جو ایمنیوٹک سیک ہے اس کی فیٹس کے اراؤنڈ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ فیٹس کو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پروٹیکشن اس سینس میں جیسے اگر مدر کو کوئی بھی شوق آ گیا, مطلب کہ ہمارے پاس یہ جو پروٹیکٹیو ٹینک اور اس کے اندر جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہمارے پاس موجود ہے یہ بیسیکلی جو فیٹس ہے اس کو ایکسٹرنل شاک اور جرک سے محفوظ رکھتا ہے, تاکہ اگر پیرنٹ کو اگر شاک اور جرک کی کنڈیشن آ رہی ہے تو اس کا افیکٹ کوئی بھی ہمارے پاس فیٹس کے اوپر نہیں ہوگا. تو بیسیکلی فیٹس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اس سیک سے. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ بیبی از پروٹیکٹیڈ فرام دا ایکسٹرنل شاک ڈیو ٹو دا پریزنس آف دا فیٹل میمبرین اسپیشلی ایمنیون. ٹھیک ہے, یہ جو میمبرین ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمنیوٹک سیک یا ایمنیون. ٹھیک ہے, ایمنیون از پریزنٹ اراؤنڈ دا ایمبریو ان دا فارم آف دا پروٹیکٹیو ٹینٹ. یہ پورا ہمارے پاس ایک ٹینٹ ہے جس کو ہم پروٹیکٹیو ٹینٹ بولیں گے جو کہ فیٹس کو پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اٹ ہیز اے فلوئڈ کیویٹی جس کو ہم ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں وچ پروٹیکٹ دا ایمبریو فرام دا شاکس اینڈ جرکس. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے, وائی آکسیٹوسن از کالڈ دا برتھ ہارمون. آکسیٹوسن کو برتھ ہارمون کیوں کہتے ہیں؟ آکسیٹوسن کو ہم لوگ کہتے ہیں برتھ ہارمون. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس 9th منتھ آف گیسٹیشن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 9th منتھ آف گیسٹیشن ختم ہو گیا, ہمارے پاس ایک جو فیٹس ہے وہ کمپلیٹلی ڈیولپ ہو گیا. اب اس فیٹس کو مدر کی باڈی سے ایکسپیل آؤٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہمارے پاس جب یہ ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو اس صورت میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکسیٹوسن. ٹھیک ہے, اب یہ آکسیٹوسن کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ یوٹرس کو کانٹریکٹ کرتا ہے. جہاں پہ بیبی موجود ہوتا ہے یوٹرس میں, تو یہ ہمارے پاس آکسیٹوسن کیا کرے گا؟ کانٹریکشن آف یوٹرس کرے گا. تو کانٹریکشن آف یوٹرس کی وجہ سے پریشر اپلائی ہوگا بیبی کے اوپر. پریشر اپلائی ہوگا ہمارے پاس جو ڈیولپ بیبی جو جس بیبی کو ایکسپیل آؤٹ ہونا ہے اس کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوگا اور اس صورت میں جو بیبی ہوگا وہ مدر کی باڈی سے ایکسپیل آؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم لوگ آکسیٹوسن کو کہتے ہیں برتھ ہارمون. تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ آکسیٹوسن از کالڈ دا برتھ ہارمون بیکاز اٹ از پروڈیوس اونلی ایٹ دا ٹائم آف برتھ. جب مدر کو برتھ دینا ہوتا ہے, مطلب بیبی جب ایکسپیل آؤٹ ہونا ہوتا ہے جب بھی یہ ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ایٹ دا ٹائم آف دا چائلڈ برتھ انڈر دا انفلوئنس آف دس ہارمون contraction of uterus take place which expel the baby out of the uterus of mother. پھر ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے, why testes descend down into the scrotum just before the birth. اچھا, ہمارے پاس جب ایک بیبی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت, اچھا ٹیسٹس پہلے بات ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹس ہمارے پاس یہ ٹیسٹس کا ایک اسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پاؤچ لائک اسٹرکچر ہے. یہ ہمارے پاس پاؤچ ہے. ٹھیک ہے, یہ پاؤچ لائک اسٹرکچر کو ہم لوگ کہتے ہیں اسکروٹم. یہ باڈی سے باہر ہمارے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ اسٹرکچر دیکھیں میل ریپروڈکٹیو آرگن کا تو یہ ہمارے پاس اسٹرکچر ہوتا ہے پینس کا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اسٹرکچر ہوتا ہے پینس کا اور یہ ہمارے پاس ساتھ اسکروٹم ہوتا ہے جو کہ باڈی سے باہر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس جب ایک چائلڈ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں جب یہ ٹیسٹس کی فارمیشن ہوتی ہے تو یہ انسائڈ دا چائلڈ ایبڈومن ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ان کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایبڈومن سے باہر آ جاتے ہیں برتھ ہونے سے پہلے. ان چائلڈ کی برتھ ہونے سے پہلے یہ ایبڈومن سے باہر آ جاتے ہیں اور یہ ٹیسٹس باہر آ کے کہاں آ جاتے ہیں, اسکروٹم میں, پاؤچ لائک اسٹرکچر میں. اب ان کی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیسٹس کے اندر ہمارے پاس سیمیفیرس ٹیبیولز موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس ایپیڈیڈیمس ہے, اور یہ ہمارے پاس جو ڈکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں واس ڈیفرنس یا ڈیفرنس ڈکٹ. ٹھیک ہے, اب یہ سیمیفیرس ٹیبیولز ہمارے پاس, ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس اسپرمس کی فارمیشن ہوتی ہے. اب اسپرمس کی جو فارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے, اب ہمیں پتہ ہے کہ نارمل باڈی ٹیمپریچر ہمارا کتنا ہوتا ہے 37 سینٹی گریڈ. اسپرم کو جب اسپرم کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ باڈی سے ٹیمپریچر کے نیچے ہونی چاہیے, وہ ان کے باڈی کے ٹیمپریچر کے نیچے ہوتا ہے. مطلب 37 سینٹی گریڈ ہمارا باڈی کا نارمل ٹیمپریچر ہے. اب 37 سینٹی گریڈ کا جو کم کا ٹیمپریچر ہوگا, جیسے 33 سینٹی گریڈ, 34 سینٹی گریڈ, تو اس ٹیمپریچر پہ ہمارے پاس جو اسپرم ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اسکروٹم میں کیوں آتے ہیں, کیونکہ اسکروٹم جو ٹیسٹس ہوتے ہیں ان کو کولر پلیس پرووائڈ کرتے ہیں, ٹیمپریچر وہاں کا کول ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ آسانی سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اسپرم کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ نارمل باڈی ٹیمپریچر کے نیچے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا, تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا تھا, ٹیسٹس ڈیولپ انسائڈ دا ایبڈومن بٹ دے ڈسینڈ ڈاؤن ان دا اسکروٹم جسٹ بفور دا برتھ بیکاز دا اسکروٹم کیپ دا ٹیسٹس کولر دین دا باڈی. باڈی کا ٹیمپریچر نارمل 37 سینٹی گریڈ ہے, اس سے ٹھنڈا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دین دا باڈی اینڈ پرووائڈ دا آپٹیمم ٹیمپریچر فار دا ڈیولپمنٹ آف اسپرم, اور ایسا ٹیمپریچر پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو اسپرم ہے اس کی ڈیولپمنٹ آسانی سے ہو جائے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے, وائی امبلیکل کارڈ از پریزنٹ. امبلیکل کارڈ کیوں پریزنٹ ہوتا ہے, یہ ہم نے دیکھا تھا روپ لائک اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں امبلیکل کارڈ, اس کی ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے. اچھا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب بیبی یوٹرس کے اندر جب اس کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو امبلیکل کارڈ ہوتا ہے یہ فیٹس سے اٹیچ ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ اسٹرکچر ہے پلیسنٹا سے, پلیسنٹا کا اسٹرکچر ہے. تو یہ امبلیکل کارڈ ایز اے کنیکشن لنک ہوتا ہے بٹوین پلیسنٹا اینڈ فیٹس. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ اس امبلیکل کارڈ سے ہمارے پاس پلیسنٹا کے ذریعے آکسیجن اور فوڈ کی سپلائی ہوتی ہے فیٹس کے لیے. ٹھیک ہے, جو بھی مدر کے باڈی میں آکسیجن اور فوڈ ہوگا وہ اس امبلیکل کارڈ سے پاس ہوتا ہے, کیونکہ امبلیکل کارڈ میں ہمارے بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بلڈ ویسل ہمارے پاس کھانا اور آکسیجن فیٹس کے لیے لے کے آئیں گی. ٹھیک ہے, اور فیٹس کا جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہوگا, جو ویسٹ مٹیریل ہوگا وہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ اسی امبلیکل کارڈ سے پلیسنٹا سے پاس کرتے ہیں, مدر کی باڈی میں جائے گا اور مدر کی باڈی سے وہ ایکسپیل آؤٹ ہوگا. تو امبلیکل کارڈ ہمارے پاس کیا ہے, کنیکٹنگ لنک بٹوین دا پلیسنٹا اینڈ دا فیٹس. ٹھیک ہے, اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے, امبلیکل کارڈ از اے روپ لائک اسٹرکچر, اٹ کنیکٹس دا ایمبریو, یہ ہمارے پاس ایمبریو ہے, ٹو دا پلیسنٹا. امبلیکل کارڈ کنٹین دا بلڈ ویسل وچ کیری دا فوڈ اینڈ آکسیجن فرام دا پلیسنٹا ٹو ایمبریو, اینڈ ویسٹ اور CO2 فرام دا ایمبریو ٹو دا پلیسنٹا. اٹ سرو ایز اے سپلائی لائن بٹوین دا ایمبریو اینڈ اٹس مدر. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے, why sexually reproducing population is successful as compared to asexual reproduction. اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے کہ سیکشول ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے اور اے سیکشول ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے. تو ہم ذرا وہ سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس دو ٹائپ کی ریپروڈکشنز ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے سیکشول ریپروڈکشن, ٹھیک ہے, اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اے سیکشول ریپروڈکشن. سیکشول ریپروڈکشن کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہمیں دو پیرنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, میل پلس فیمیل. جب میل اور فیمیل گیمیٹ آپس میں فیوز کرتے ہیں, ان کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس کیا بنتا ہے, ایک ایمبریو بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور اے سیکشول ریپروڈکشن میں ہمیں ایک ہی پیرنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اور وہی اپنا نیو انڈیویجول بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
اب یہاں ہمیں کیا بول رہا ہے کہ سیکشل ریپروڈکشن از مور سکسیزفل ایز کمپیئر ٹو اے سیکشل ریپروڈکشن. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جب میل اور فیمیل کمبائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب میل کے کچھ کیریکٹرس اور فیمیل کے کچھ کیریکٹرس آپس میں کمبائن ہو کے ایک ایمبریو بنے گی. تو اب یہ جو ایمبریو بنے گا اس کے اندر جینیٹک کیریکٹر اپنے باپ کا بھی ہوگا, میل کا بھی ہوگا, اور اس کی مدر کا بھی ہوگا, فیمیل کا بھی ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس جو ایک اے سیکشل ریپروڈکشن میں جو ہمارے پاس نیو انڈیویجول بننا ہوتا ہے, اب اے سیکشل ریپروڈکشن ہمارا ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے, اسی سے نیو انڈیویجول بننا ہوتا ہے, تو اسی پیرنٹ کے کیریکٹر ہمارے پاس ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں نیو ایمبریو میں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس جب سیکشل ریپروڈکشن میں کیا ہوتا ہے, جب دو پیرنٹس کمبائن ہو کے نیو انڈیویجول ہیں تو ہمیں یہاں پہ ڈفرینٹ کیریکٹر شو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک ہی کیریکٹر نہیں آتا کیونکہ یہاں پہ ہمیں دو پیرنٹس کمبائن ہو کے نیو انڈیویجول بنا رہے ہیں, تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک نیا ڈفرینٹ کیریکٹر آتا ہے. پھر یہ آگے جا کے دوسرے پیرنٹ کے ساتھ کمبائن ہوگا, پھر یہ دوسرا اس کا ایمبریو بنے گا, پھر اس کی جنریشن ٹو جنریشن آپس میں چلتی رہتی ہے اور ہر جنریشن میں ہمیں ایک نیا کیریکٹر شو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اے سیکشل ریپروڈکشن کیونکہ ہمارے اس میں ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے تو ایک ہی پیرنٹ کے کیریکٹر ٹرانسفر ہوتا ہے اپنے آف اسپرنگ میں, تو اگر اسی پیرنٹ میں کوئی ڈیزیز ہوگی تو وہی ٹرانسفر ہوگی اس کے نیو آف اسپرنگ میں, اور یہ جنریشن ٹو جنریشن آپ کا چلتا رہتا ہے, اور اس طرح یہ پاپولیشن ہمارے پاس ویک ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے سیکشل ریپروڈکشن ہمارا زیادہ سکسیزفل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے سیکشل. اس کا آنسر دیکھیں تو سیکشلی ریپروڈیوسنگ پاپولیشن لیڈز مور سکسیزفل لائف بیکاز دا انڈیویجول آف دس پاپولیشن ہیز اے مکسچر آف دا جینیٹک مٹیریل. مکسچر ہوتا ہے فادر اینڈ مدر کا, ٹھیک ہے, مکسچر ہوتا ہے. ان asexual reproducing population individual show the same genetic material from generation to generation. ایک ہی جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر ہوتا ہے, مدر کا آف اسپرنگ میں ٹرانسفر ہوا, پھر آف اسپرنگ کا اس کے آف اسپرنگ میں, تو یہ ہمارے پاس جنریشن ٹو جنریشن چلتا رہتا ہے. If there is any defect in the mother animal, it will be transferred into the next generation and the population become weaker and weaker. کوئی بھی ڈیزیز اگر مدر میں ہوگی تو اس کی آف اسپرنگ میں, پھر اس کے آف اسپرنگ میں, اس طرح جنریشن ٹو جنریشن ہمارے پاس یہی کنڈیشن شو ہوتی رہے گی اور پاپولیشن ویک ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے وائی فرٹیلائزیشن ٹیک پلیس ہائی اپ ان دا فیلوپین ٹیوب. اب فیلوپین ٹیوب ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہوتی ہے؟ فیمیل کے اندر, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, ٹھیک ہے. یہ میں رفلی بنا رہا ہوں ڈائیگرام تو بھی. اچھا, اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس ایگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارے پاس یہ یوٹرس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسٹرکچر ہمارا یوٹرس کا ہے. یہ ہمارے پاس ویجائنا ہوتا ہے جہاں سے اسپرم ہمارے پاس انٹر کرتا ہے, اور یہ ہمارے پاس ہوتی ہے فیلوپین ٹیوب, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو فیمیل ریپروڈکٹیو سائیکل ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں FSH, مطلب فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون, جس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو فالیکل سیلز ہوتے ہیں وہ میچیور ہوتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس ایک فالیکل سیل ہوتا ہے جو کہ میچیور ہوتا ہے, جو کہ سیکنڈری فالیکل بنتا ہے, باقی سارے پرائمری ہوتے ہیں اور وہ ایٹ دا اینڈ ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب پرائمری فالیکل ہمارے پاس بن جاتا ہے پھر ہمارے پاس سیکنڈ اسٹیج آتا ہے اووولیشن. اووولیشن میں ہمارے پاس ڈے 14 میں اووولیشن ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس فالیکل جو سیل تھا اس سے جو میچیور ایگ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے, اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو ہمارے پاس وہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ فالیپین ٹیوب میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ہمارے پاس اب جو فالیکل سیل ہے جب ایگ نکل گیا میچور ایگ تو وہ رپچر ہو جاتا ہے اور وہ کارپس لیوٹیم بن جاتا ہے ڈیو ٹو سیکریشن آف دا لیوٹینائزنگ ہارمون, اور پھر آگے جا کے پھر ہمارے پاس وہ پہ مینسٹرل سائیکل کا پورا کیس ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا. جب ہمارے پاس یہاں پہ اسپرم کی انٹری ہو گئی, ٹھیک ہے, اگر اسپرم زیادہ ٹائم تک اگر یوٹرس میں رہے گا تو اسپرم
مر جائے گا. تو اس لیے اسپرم کیا ہوتا ہے, یہ فری موونگ ہوتا ہے, یہ موو کرتا رہتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جب موو ہو کے فیلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے, اور فیلوپین ٹیوب میں جب ہمارے پاس ایگ پہنچتا ہے جو میچیور ایگ ہے, سیکنڈری ایگ ہے, تو ہمارے پاس یہ دونوں یہاں پہ فیوز ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ فرٹیلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں کیا بول رہا ہے کہ فیلوپین ٹیوب میں فرٹیلائزیشن ہونا لازمی کیوں ہے؟ ایک بات یہ کہ ہمارے پاس اگر اسپرم زیادہ ٹائم تک یوٹرس میں رہے گا تو یہ مر جائے گا. دوسری بات کہ جب ہمارے پاس جو ایگ ہوتا ہے, جو میچیور ایگ ہے, جو اوولیشن کے پیریڈ کے دوران فولیکل سیل سے نکل گیا, ٹھیک ہے, جب وہ ہمارے پاس فیلوپین ٹیوب سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ہمارے پاس ایک میوکس کی کوٹنگ ہو جاتی ہے, ایک کوٹنگ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میوکس کی فارمیشن ہو جاتی ہے, ایک کوٹنگ آ جاتی ہے. اب وہ کوٹنگ ہمارے پاس اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اسپرم ایگ کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر پاتا, اور جب ہمارے پاس اسپرم ایگ کے ساتھ پینیٹریٹ نہیں کر پائے گا تو اس وقت میں فرٹیلائزیشن نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ فرٹیلائزیشن ٹیک پلیس ہائی اپ ان دا فیلوپین ٹیوب. اس کا آنسر فرٹیلائزیشن ٹیک پلیس ہائی اپ ان دا فیلوپین ٹیوب بیکاز بائی دا ٹائم when the egg come into the uterus the sperm die. جب تک ہمارا ایگ یوٹرس میں آئے گا تو اس میں یہاں پہ اسپرم ہمارے پاس مر چکے ہوں گے, ٹھیک ہے. The sperm die and when the egg pass through the fallopian tube, mucus coating forms on it. Mucus coating اس کے ارد گرد آ جاتی ہے, forms on it that the sperm cannot penetrate the ovum, so therefore fertilization take place at the time high up in the fallopian tube. اچھا, پھر نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے, if the newborn baby suffers from the blindness, this sexually transmitted infection may be involved. اگر نیو بورن بیبی فوراً سے بلائنڈ ہو گیا تو ایسی کون سی ڈیزیز ہو, ایسی کون سا انفیکشن ہوگا جو کہ اس کو ہوا ہے؟ تو سیکشولی ٹرانسمیٹنگ ڈیزیز چیپٹر 4 میں پڑھی ہوگی, اور اس میں ہمارے پاس ایک ڈیزیز کا نام تھا جس کو ہم کہتے ہیں گونوریا, ٹھیک ہے. گونوریا ایسی ڈیزیز ہے کہ جو کہ پیرنٹس آف اسپرنگ, اگر مدر میں انفیکشن یہ موجود ہے تو وہ چائلڈ کو افیکٹ کرے گا, اور اگر چائلڈ کو فوراً ٹریٹ نہیں کیا گیا تو جو نیو انڈیویجول ہوگا وہ بلائنڈ ہو جائے گا. اچھا, تو ڈیزیز کا نام کیا ہمارے پاس؟ گونوریا, ٹھیک ہے. گونوریا کی جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک بیکٹیریا سے ہوتی ہے, ایک بیکٹیریا سے ہوتی ہے, اور وہ بیکٹیریا کا نام ہمارے پاس کیا ہے؟ نیسیریا گونوریا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس بیکٹیریا کا نام ہے نیسیریا گونوریا. اچھا, اب یہ اگر سپوز کہ اگر یہ میل کو ہے, ٹھیک ہے, یہ گونوریا کی ڈیزیز میل کو ہے, اب جب یہ فیمیل کے ساتھ سیکشول کانٹیکٹ کرے گا, کیا ہوا؟ سیکشول کانٹیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا, یہ باڈی فلوئڈ سے جو ہمارے پاس اسپرم فیمیل کے اندر گیا ہے, تو یہ جو ڈیزیز تھی یہ بیکٹیریا, یہ ہمارے پاس یہ انفیکشن فیمیل کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. اب فیمیل بھی ہمارے پاس اس انفیکشن سے سفر کر جائے گی. اب جو نیو انڈیویجول جو فیمیل کے اندر جو بنے گا اس کو بھی یہ ڈیزیز ہو جائے گی. نیو انڈیویجول کو اگر جو بن رہا ہے اس کے اندر بھی یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو جائے گا, اور جب یہ بیبی ہمارے پاس جب ڈیلیور آؤٹ ہوگا, اگر یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ اس کو یہ انفیکشن ہے تو فوراً سے اس کو ٹریٹ کر لیا جائے. اگر فوراً سے اس کو ٹریٹ نہیں کر لیا گیا تو ہمارے پاس جو یہ نیو انڈیویجول ہوگا یہ بلائنڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ بلائنڈنس کا شکار ہو جائے گا. تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ دا مدر از سفرنگ فرام دا گونوریا, دا بیکٹیریا ڈیٹ از کس بیکٹیریا سے ہوتی ہے؟ نیسیریا گونوریا. اٹس ٹرانسمیٹڈ ان دا نیولی بورن بیبی میں ٹرانسمٹ ہو جائے گا. اٹ انفیکٹ دا آئی پہ انفیکٹ ہوگا, اینڈ دا بیبی میں بیکم بلائنڈ اف ناٹ ٹریٹڈ ارلیئر. فوراً سے اگر ٹریٹ نہیں کیا گیا, بیبی ڈیلیور ہونے کے بعد فوراً سے ٹریٹ نہیں کیا گیا تو ہمارے پاس جو نیو انڈیویجول ہے وہ بلائنڈنس کا شکار ہو, کیونکہ یہ بیکٹیریا اس کی آئز پہ جا کے فوراً افیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہمارے پاس ایک اور کوشچن ہے, وائی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز آر پریپیئرڈ. ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کیوں بنایا جاتا ہے؟
وائی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز آر پریپیئرڈ. ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کہ جب ہمارے پاس فیمیل کے اندر فرٹیلائزیشن نہیں ہو رہی، میل اور فیمیل آپس میں فیوز تو کر رہے ہیں لیکن اسپرم کسی وجہ سے اووم کے ساتھ اووم کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا، اور جس کی وجہ سے ہمارے فرٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. اب وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یا تو فیمیل کی اوویڈکٹ ہمارے پاس بلاکڈ ہے، یا فیمیل انفرٹائل ہے. تو انفرٹیلٹی کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فیمیل سے ایگ کلیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میل سے ہم لوگ کیا کلیکٹ کرتے ہیں؟ اسپرم، ٹھیک ہے. اب میل سے ہم نے اسپرم لے لیے اور فیمیل سے ہم نے ایگز کلیکٹ کر لیے. اب ہوتا کیا ہے ان کو ان وٹرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ سائڈ دا باڈی. ان وٹرو کنڈیشن کے اندر اسپرم ایگ اور اسپرم کو فیوز کیا جاتا ہے. کنڈیشن کون سی ہوتی ہے ہماری؟ ان وٹرو. یہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں، ٹھیک ہے. ان وٹرو کنڈیشن سے ہمارے پاس ایگ اور اسپرم کو آپس میں فیوز کیا گیا. جب ایگ اور اسپرم آپس میں فیوز ہو گئے، اب یہ ایگ کیا ہو گیا؟ فرٹیلائز ہو گیا. پھر یہ جو فرٹیلائز ایگ ہوتا ہے، پھر اس کو ہم لوگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں انسائڈ دا مدر یوٹرس. پھر یہ جو فرٹیلائز ایگ ہے اس کو مدر کی یوٹرس میں فیمیل کے یوٹرس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو بیبی ہوتا ہے وہ اپنی نارمل ڈیولپمنٹ، پھر ہمارے پاس جو نارمل پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا وہ شروع ہوتا ہے. پھر پلیسنٹا بنتا ہے، پھر امبلیکل کارڈ، اور اس طرح پھر ہمارے نارمل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور آفٹر دا 9 month بیبی ایکسپل آؤٹ ہو جاتا ہے باڈی مدر کی باڈی سے. تو ہمارے پاس ٹیسٹ ٹیوب بیبی اس لیے بنائے جاتے ہیں. تو اس کا آنسر دیکھیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز آر پریپیئرڈ وین دیئر دا کنڈیشن آف دا انفرٹیلٹی ان سم فیمیل اٹ از ڈیو ٹو دا بلاکیج آف اوویڈکٹ. جو اوویڈکٹ بلاک ہو جاتی ہے تو اسپرم ایگ کے ساتھ فیوز نہیں کر پاتا. سو دیٹ دا اسپرم کین ناٹ ریچ دا ایگ، سو سم آف دا اوسائڈس آر سکڈ اپ فرام دا اووری سے ایگ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ اسپرمز آر ٹیکن فرام دا ہسبینڈ، جو میل سے اسپرمز لے جاتے ہیں. دین دے آر الاؤڈ ٹو فرٹیلائز اینڈ ٹو ڈیولپ فار دا فیو ڈیز ان دا لیبارٹری. پھر لیبارٹری ان وٹرو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، اسپرم اور ایگ کو آپس میں فیوز کیا جاتا ہے، اور جب یہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مدر کی یوٹرس میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے. And it is then transferred to the uterus where it undergoes for the normal development. پھر جب فرٹیلائز ایگ کو یوٹرس میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے پھر وہی نارمل ڈیولپمنٹ ہمارے پاس شروع ہو جاتی ہے. اچھا، پھر ایک اور کوشچن ہمارے پاس آتا ہے، واٹ ڈو یو مین بائی لیکٹیشن؟ لیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ لیکٹیشن از اے پروسیس آف دا سیکریشن آف دا ملک اور دا پروڈکشن آف دا ملک فرام دا میملری گلینڈ. اچھا، سیکریشن اور پروڈکشن آف ملک فرام دا میملری گلینڈ جب ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اینٹیریئر پیٹویٹری سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پرولیکٹن. تو جب یہ پرولیکٹن ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو یہ میمری گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور اس صورت میں جو ملک ہوتا ہے اس کی سیکریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سیکریشن اینڈ دا فارمیشن آف دا ملک فرام دا میمری گلینڈ از کالڈ لیکٹیشن. پرولیکٹن فرام دا اینٹیریئر پیٹویٹری اسٹیمولیٹس اٹ. اچھا، پھر ایک اور کوشچن ہمارا چھوٹا کوشچن ہے، وائی سم آف دا فیمیل بیکم دا انفرٹائل. تو فیمیل انفرٹائل کیوں ہوتی ہیں؟ یا تو ہارمونل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ کہ فولیکولر اسٹیمولیٹنگ ہارمون صحیح سے ان کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، لیوٹینائزنگ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پھر ایسٹروجن ہمارے پاس ہو گیا، تو اس طریقے سے، اور پروجسٹرون ہارمون ہو گیا. تو ہارمون کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میڈیسنل کا زیادہ یوز ہے، کچھ میڈیسنل ہوتی ہے ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہارمونس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے یوزیج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یا دوسری وجہ یہ کہ ریپروڈکٹیو آرگن میں کوئی بلاکیج ہو رہی ہے یا پرابلمز آ رہی ہیں ریپروڈکٹیو آرگن میں، تو اس وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 4 اینڈ کیا. اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر 5 سے آگے لے کے